الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن، اس کی علامات اور اس کا علاج۔ ناظرین، ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف مریض کو پریشان کرتا ہے بلکہ معالج کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن ایسا مرض ہے جس کو نہ مریض سمجھ پاتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، مجھے ہوا کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، اور معالج بھی پریشان رہتا ہے کہ اپنے مریض کو ایسا کیا کچھ کھلاؤں جس سے ذہنی سکون ہو، جس سے اس کی پریشانی دور ہو، جس سے یہ میرا سر جو ہے وہ کم کھائے۔ تو آج انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ علامات میں سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ سر بھاری رہتا ہے، سر جلنے لگتا ہے، سر پہ چبھن سی محسوس ہوتی ہے، سر ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے جل رہا ہو۔ اس کے بعد نیند کی کمی ہو جاتی ہے، معدہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، کچھ بھی کھائے پیٹ پہ افارہ بن جائے، پیٹ پہ وزن بن جائے، جیسے کوئی پہاڑ سا اندر چلا گیا ہے، اور ایسے ہی پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، کمر درد کرنے لگتی ہے، ری گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ری گیس معدے سے اٹھتی ہے اور دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر سوچیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، نیگیٹو سوچ زیادہ آتی ہے، پریشانی، احساس کمتری کا زیادہ ہونا، یہ تمام تر علامات جو ہے وہ ڈپریشن کی ہوتی ہیں۔ پھر سر صرف بھاری نہیں رہتا بلکہ سر میں جو ہے وہ چکر بھی آنے لگتے ہیں، اور مریض جو ہے کسی بات پہ بھی مطمئن نظر نہیں آتا، اس کو ڈر خوف ہونے لگتا ہے، کسی کام میں اس کو دل نہیں لگتا، ایسے کہ بس میں نے اب مر جانا ہے، میں نے اب زندہ نہیں رہنا، میرا شاید علاج کسی کے پاس نہیں ہے، میں شاید کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ تو اللہ کے فضل کرم سے ایسے بہت سارے مریضوں کا ہم نے علاج کیا ہے، اور بہت تھوڑے عرصے سے وہ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل کے اندر، ایلوپیتھی کے اندر اس کو صرف کنٹرول کیا جاتا ہے، دماغ کو سن کیا جاتا ہے، اس سے وقتی طور پہ تو آرام آ جاتا ہے، لیکن مریض کو وہ نشہ آور ادویات جو ہے وہ استعمال کروا کے وہ نشے کا عادی بنا دیتی ہیں،
اور ساری زندگی مریض کو وہی میڈیسن، وہی دوائیاں وہ کھانی پڑتی ہیں، اسی دوائیوں کے سہارے اس کو چلنا پڑتا ہے. ایک ٹائم بھی اگر وہ دوائی نہ کھائے تو پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے، جیسے پاگل ہو چکا ہو، ایسے وہ جیسے نشئی ہو، اس طرح کی اس کے اندر علامات پیدا ہو جاتی ہیں. تو ناظرین، ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر بالکل نہیں ہے. اللہ نے جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں ان کے اندر اس کا علاج موجود ہے، لیکن اس کے لیے درست تشخیص کا ہونا ضروری ہے. کن چیزوں سے یہ امراض کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کن چیزوں کی جسم کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے اور کن چیزوں کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری تشخیص کرنا ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ علاج کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے علاج آپ کا کبھی ناکام نہیں جائے گا. تو ناظرین، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غذا کی تبدیلی ہے. آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں بند کر دیں، اور جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کبھی کبھار کھاتے ہیں یا کبھی آپ نے وہ چیزیں کھائی نہیں ہیں، وہ آپ کھانا شروع کر دیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، اس طریقے سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. کیونکہ جو چیزیں آپ مسلسل کھا رہے ہیں ان چیزوں کی جسم میں زیادتی پیدا ہو چکی ہے. وہاں پر وہ چیزیں جسم کے اندر فساد برپا کر چکی ہیں. اس وجہ سے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ بند کر دیں. وہ جسم میں اسٹور بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب ان چیزوں کی ضرورت ہے جسم کو جو کبھی آپ نے کھائی نہیں ہے، پسند نہیں ہے یا آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ چیزیں کھانا شروع کر دیں. اللہ کے فضل کرم سے آپ جو ہے وہ صحت کی منزل کی طرف جو ہے شروع ہو جائیں گے. تو اس میں جو غذائیں آپ نے بند کرنی ہے، اس میں آپ نے تمام تر ٹھنڈی چیزیں جو حرارت کو کم کرتی ہیں، جو معدے کو ٹھنڈا کرتی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہے. جیسے دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو، مٹھائیاں، کھیرا، لسی، مختلف قسم کے جوس. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہے اور ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے جس سے آپ کا دل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، دل آپ کا تیز ہو جائے، ری گیس آپ کی جس سے خارج ہونے لگے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن والے مریض کا یہ ہوتا ہے کہ میری جب ری گیس خارج ہونے لگتی ہے تو میں بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہوں، لیکن جیسے میری ری گیس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو میری تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اس میں آپ اچار کا استعمال کریں، پکوڑے کھائیں، آپ کڑی پکوڑا کھائیں، انڈے زیادہ کھائیں، آپ ڈرائی فروٹ زیادہ کھائیں، آپ کھجور کھائیں، شہد کھائیں، آپ آم کھائیں، آپ بکرے کی کلیجی کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، سفید چنے کھائیں، سرخ لوبیا کھائیں. اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. اور ساتھ میں آپ نے کاوا جو استعمال کرنا ہے وہ لونگ اور دارچینی کا استعمال کرنا ہے. 3 دانے آپ لونگ کے لے لیں، 1 انچ کا ٹکڑا اس میں دارچینی کا ملا لیں. آپ میٹھے میں آپ اس میں گڑ شامل کر سکتے ہیں، آپ میٹھے میں اس میں گڑ شامل کر سکتے ہیں یا شہد اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو 1 کپ جو ہے بنا کے اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ کے صبح پیئیں، دوپہر کو پیئیں، رات کو پیئیں، 3 ٹائم وہ استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ یہ استعمال کر لیں جس کو جوارش کمونی جدید کا نام دیا گیا ہے، جس میں زیرہ سیاہ ہے 250 گرام، برگے سداب ہے 100 گرام، سونڈ ہے 100 گرام، فل سیاہ ہے 50 گرام، کرفس ہے 50 گرام، پودینہ ہے 50 گرام، تیز پات ہے 100 گرام. ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے صاف کر لینا ہے. اس کے بعد ان کو الگ الگ آپ نے کوٹ کر ان کو پیس کر اچھی طرح سے ان کو پیس لیں. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا
اس کا چینی کا قوام بنا لینا ہے، آپ نے شیرہ بنا لینا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ دوا جو ہے وہ اس کا صفوف جو ہے مکس کر کے وہ صفوف آپ اس میں ڈالتے جائیں تو یہ آپ کا معجون بن جائے گا۔ اس کا آپ استعمال کریں، آدھی چمچ صبح کو استعمال کریں، دوپہر کو استعمال کریں اور رات کو آدھی چمچ استعمال کریں۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، دودھ کے ساتھ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا نسخہ آپ 4 ملین کا نسخہ استعمال کروائیں، تریاک تبخیر کا نسخہ استعمال کریں۔ 4 ملین کا اجوائن، رائی، تیز پات تینوں جو ہے وہ 1 تولہ شامل کرنا ہے۔ گندک آملہ ساتھ اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کر کے اس کا صفو بنا لینا ہے۔ 500 mg کی کیپسول بھر لیں یا 1000 mg کی کیپسول بھر لیں۔ 1 کیپسول صبح کو دے دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دے دیں، 1 کیپسول آپ رات کو دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ تیسرا نسخہ جو ہے وہ تریاک تبخیر ہینک والا دے دیں۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ مغز جائفل ہے 1 تولہ، جلوتری ہے 1 تولہ، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکرکرا ہے اصلی علا 1 نمبر 1 تولہ، ہینگ ہے اصلی 1 نمبر 3 تولہ، اور بال جھڑ ہے اس میں 2 تولہ، اور 10 تولہ اس میں لہسن کا پانی اس میں ملا کے آپ اس کی نخودی گولی بنا لیں، یا پھر اس کو آپ خشک کر کے اس کے آپ 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ 1 گولی صبح دے دیں، 1 گولی دوپہر کو دے دیں، 1 گولی رات کو دے دیں تازہ پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ اس کو 3 مہینے تک علاج کریں، اللہ کے فضل کرم سے ڈپریشن جو ہے اس کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ مریض اپنی نارمل زندگی میں آ جائے گا اور نارمل زندگی گزارنے لگے گا۔ آپ کے لیے، میرے لیے ڈھیر ساری وہ دعائیں کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔